معزز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، كما قال الله تعالى في سورة الحج: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة، صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، وہ نفوس قدسیہ جن کا دین اسلام پر بہت ہی بڑا احسان ہے، جن نفوس قدسیہ نے اپنی ذات کو دین اسلام کے لیے وقف کر دیا، اپنی زندگی کو دین اسلام کی خدمت میں گزار دی، ہر طرح سے دین اسلام کی اشاعت میں لگے رہے، مال کے ذریعہ، جسم کے ذریعہ، علم کے ذریعہ، یعنی اپنی ساری چیزیں دین اسلام اللہ و رسول کے لیے قربان کر دی۔ تو اس فہرست میں جہاں بہت سارے نام ہیں، اسی فہرست میں ایک ذات، امام اہل سنت، ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی بھی ہے۔ یعنی یہ وہ ذات ہے کہ جس ذات نے ہر طرح سے دین اسلام کی خدمت، مال سے، علم سے، جسم سے، اور پوری زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی، اور اللہ و رسول کے فضل و کرم سے مسلمانان عالم پر کو حق کو اور واضح فرمایا۔ یہ وہ ذات ہے جس کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے بہت سے نئے پیدا ہونے والے نئے فرقوں کا رد بھی کیا، اور ان سے ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائی۔ ایمان سے، اپنے ایمان کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالی نے اس ذات کو ذریعہ اور سبب بھی بنایا۔ اس ذات کے بارے میں ایک سنی مسلمان کو اس کی سوانح سے واقف ہونا چاہیے، اس کے کارناموں کو جاننا چاہیے کہ ان کے کارنامے کیا ہیں، ان کی خدمات کیا ہیں، چونکہ اس ذات کا جب آدمی اس کی ہسٹری پڑھے، ایک سنی مسلمان، تو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس ذات کا کتنا عظیم احسان ہے مسلک اہل سنت پر۔ آئیے اس ذات کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بریلی شریف محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر مطابق 14 جون 1856 عیسوی کو پیدا ہوئے، اور بچپن ہی سے
اللہ رسول کا بے پناہ آپ پر فضل و کرم تھا، اور آپ اسی طرح بہت ہی ذہین و فطین اور قوی الحافظہ تھے۔ اس قدر آپ ذہین و فطین تھے کہ 4.5 سال کی عمر میں قرآن مجید ناظرہ مکمل کر لیا۔ 4.5 سال کی عمر، اس قدر اللہ رسول کا فضل و کرم تھا۔ اور جب آپ کی عمر 6 سال کی تو 6 سال کی عمر میں ربیع الاول کے مبارک مہینے میں منبر پر جلوہ بار ہو کر میلاد النبی کے موضوع پر ایک بہت بڑے اجتماع، نیز علماء کرام مشائخ عظام کی موجودگی، ایسا نہیں کہ بچوں کا وہ اجتماع تھا، نہیں، بڑے بڑے اس وقت کے علماء کرام اور مشائخ عظام اس اجتماع میں موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک پرمغز خطاب فرما کر علماء کرام اور مشائخ عظام کی تحسین و آفرین حاصل کی۔ 6 سال کی عمر میں اور ربیع الاول کے مبارک مہینے میں اور میلاد النبی کے موضوع پر آپ نے وہ بھی علماء کرام مشائخ عظام کی موجودگی میں ایک خطاب کرنا بہت بڑی بات ہے۔ یعنی یہ وہی کر سکتا ہے جس پر اللہ رسول کا بے پناہ فضل و کرم، اور اتنی ہی عمر میں یعنی 6 سال کی ہی عمر میں آپ نے بغداد شریف کی سمت معلوم کر لی کہ بغداد شریف کس سمت پر ہے، اور تا دم حیات یعنی پوری زندگی اس بلدہ مبارکہ کی طرف پاؤں نہ پھیلائے، پوری زندگی۔ اللہ اکبر! بغداد شریف جہاں حضور غوث پاک اللہ کے ایک سے ایک محبوب اور چہیتے وہاں آرام فرما ہے، جو حضرت اولاد رسول حضرت موسیٰ کاظم، حضرت ذوالنون مصری جس سرزمین پر آرام فرمائے، جہاں حضرت جنید بغدادی جیسے ولی، جہاں امام اعظم علیہ الرحمت و رضوان کی قبر پاک ہے، جہاں امام احمد بن حنبل آرام فرمائے، جہاں حضرت بہل الدانہ آرام فرمائے، جہاں امام غزالی آرام فرمائے، جہاں حسین بن منصور حلاج آرام فرمائے، اللہ کے ایک سے ایک ولی اور ایک سے ایک بڑے عالم اور محدث اور مفسر اور محقق آرام فرمائے، اس سمت کبھی آپ نے پاؤں نہ پھیلایا۔ اس قدر اس جگہ کا جہاں اللہ کے بے شمار محبوب آرام فرمائے، حضور غوث پاک آرام فرمائے، کبھی آپ نے پاؤں نہ پھیلایا۔ تو جو بغداد شریف کی طرف کبھی پیر نہ پھیلائے، اس قدر معطب اور باادب، یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ صفت اور خوبی کس کے اندر ہو سکتی ہے؟ اسی ذات کے اندر ہو سکتی ہے جس پر اللہ و رسول کا بے پناہ فضل کرے۔ تو جو بغداد شریف کا ادب اس قدر کرے تو آپ اندازہ کریں کہ وہ مدینہ منورہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کا کس قدر مؤدب ہوگا، کعبۃ اللہ کا کس قدر مؤدب ہوگا، اور آپ کی ذات وہ ذات ہے، آپ پر اس قدر اللہ رسول کا فضل و کرم تھا کہ 7 سال کی عمر سے ہی آپ نے ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے شروع کر دیے تھے۔ یہ تو آپ پر اللہ رسول کا فضل و کرم تھا جس کو آپ نے سماعت کیا، اور آپ بہت ہی ذہین و فطین بھی تھے، جس تعلق سے آپ کے خلیفہ و شاگرد ملک العلماء علامہ ظفر الدین علیہ الرحمت و رضوان حیات اعلی حضرت جلد 1 صفحہ نمبر 68 پر تحریر فرماتے ہیں کہ بچپن میں آپ کے گھر پر ایک مولوی صاحب قرآن مجید پڑھانے آیا کرتے تھے۔
تو ایک دن کسی آیت کریمہ میں ایک لفظ آپ کو بار بار بتاتے تھے کہ اس پر زبر، لیکن آپ اس پر زیر پڑھتے تھے، زبر نہ پڑھتے بلکہ زبر کی جگہ زیر پڑھتے تھے بار بار۔ آپ کے استاذ وہ مولوی صاحب بار بار آپ کو بتاتے زبر، لیکن آپ اس لفظ پر زیر پڑھتے تھے۔ جب آپ کے دادا حضرت علامہ رضا علی خان علیہ الرحمت و رضوان نے کلام پاک منگوا کر دیکھا تو دیکھا کہ اس میں کاتب نے غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھ دیا ہے، زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا۔ آپ کے دادا حضرت علامہ رضا علی خان علیہ الرحمت و رضوان نے آپ سے پوچھا، بیٹا مولوی صاحب کے پڑھانے کی طرح کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ عرض کی، دادا جان میں ارادہ کرتا تھا لیکن زبان پر قابو نہ پاتا تھا، یعنی ارادہ تو کرتا تھا کہ میں پڑھوں لیکن وہ ادا ہی نہیں ہوتا، یعنی زبر مجھ سے نہ پڑھا جاتا تھا، زہری پڑھا، یعنی اس قدر آپ پر اللہ رسول کا فضل و کرم تھا کہ آپ کی زبان سے غلط ادا نہ ہوتا تھا بلکہ جو حق تھا وہ آپ کی زبان سے ادا ہوتا تھا۔ اسی طرح آپ کے خلیفہ و شاگرد ملک العلماء علامہ ظفر الدین علیہ الرحمت و رضوان حیات اعلی حضرت پہلی جلد میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان خود فرماتے تھے کہ میرے استاد جن سے میں ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا، جب وہ مجھے سبق پڑھا دیا کرتے تو ایک دو مرتبہ کتاب دیکھ کر بند کر دیتے، یعنی ایک دو مرتبہ پڑھا دیتے، میرے استاد آتے پڑھا دیتے اور ایک دو مرتبہ کتاب دیکھتے بند کر دیتے، اور جب سبق سنتے تو حرف بحرف لفظ بلفظ سنا دیتا، یعنی استاد جو آپ کو سبق پڑھاتے اور آپ ایک دو بار دیکھتے بند کر دیتے، اور جب استاد آپ کا سبق سنتے تو حرف بحرف، یعنی حرف کا بھی فرق نہ ہوتا، حرف بحرف لفظ کا بھی فرق نہ ہوتا کہ لفظ آگے پیچھے ہو جائے ادھر ادھر ہو جائے، نہیں، حرف بحرف لفظ بلفظ سنا دیتا۔ آپ کی روزانہ کی یہ کیفیت دیکھ کر آپ کے استاذ کہتے ہیں، احمد میاں یہ تو بتاؤ تم آدمی ہو یا جن کہ مجھے پڑھانے میں وقت لگتا ہے لیکن تم کو یاد کرنے میں وقت نہیں لگتا ہے۔ آپ فرماتے اللہ کا شکر ہے کہ میں انسان ہی ہوں لیکن اس کا فضل و کرم شامل حال ہے، اس قدر آپ پر اللہ رسول کا فضل و کرم تھا، اور اس کے فضل و کرم ہی سے آپ نے دین اسلام کی لاجواب خدمت فرمائی۔ آپ نے صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم کی تکمیل اپنے والد رئیس المتکلمین علامہ نقی خان علیہ الرحمت و رضوان سے کر کے سند فراغت حاصل کی، یعنی آپ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ نے مکمل فراغت حاصل کر لی، اور اسی دن آپ نے پہلا فتویٰ تحریر فرمایا۔ آپ کے والد ماجد نے فتویٰ صحیح پاک، یعنی آپ نے 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں سب سے پہلا فتویٰ تحریر فرمایا اور اپنے والد ماجد کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ کے والد محترم نے جب دیکھا صحیح پایا فتویٰ کو تو مسند افتاء آپ کے حوالے کر دیا، اور آخر وقت تک آپ فتاوی تحریر فرماتے رہے۔ آپ نے کم و بیش 50 علوم میں قلم اٹھائے، 50 سبجیکٹس، اور قابل قدر کتب تصنیف فرمائی، اور ایسا نہیں کہ صرف آپ 50
فن میں آپ نے قلم اٹھایا، یا صرف آپ 50 فن جانتے تھے؟ نہیں، بلکہ ہر فن میں کافی دسترس حاصل تھی، یعنی آپ ہر سبجیکٹ کے پی ایچ ڈی کیے ہوئے تھے، ان فنون میں جو بھی چاہے، جس طرح چاہے بحث کرنا چاہے، جس سوال کا حل چاہے، آپ اس سبجیکٹ کے اس سوال کو حل فرماتے ہیں۔ اور علم توحید میں تو اس قدر کمال حاصل تھا، اللہ نے اس قدر آپ کو کمال عطا فرمایا تھا کہ دن کو سورج اور رات کو ستارے دیکھ کر گھڑی ملا لیتی، اور وقت بالکل صحیح ہوتی، یعنی آپ جو بتاتے ہیں سورج کو دیکھ کر دن میں اور رات کو ستارے دیکھ کر جو آپ گھڑی ملاتے ہیں وہ بالکل صحیح ہوتی، اور کبھی 1 منٹ کا بھی فرق نہ ہوتا۔ اس قدر اللہ و رسول صلی اللہ کا آپ پر فضل و کرم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا اور اپنے محبوب اور اپنے شہیدوں کا فیضان جاری فرمائے، اور حق بولنے، حق سننے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔